أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. کل بھی ہماری گفتگو اسی آیت میں ہوئی کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں بلکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں بھی خلق کیا. تو عبادت کا پروردگار عالم نے سب لوگوں کو حکم دیا ہے، لیکن جو حق کی عبادت ہوتا ہے وہ انبیاء و اولیاء نے ہماری نظروں میں ادا کیا. لیکن اس کے باوجود کہ جس طرح 14 معصومین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی عبادت کی ہے، تو وہ عبادت نہ تاجروں جیسی عبادت تھی، نہ غلاموں جیسی عبادت تھی، بلکہ اہل عبادت سمجھ کر عبادت کی. یہی وجہ ہے وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام المتقین کا یہ جملہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم سے عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الہی ما عبدنا کا طمعا لجنتک بلا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لذالک سجدت لک. اے اللہ، میں نے اگر تجھے سجدہ کیا ہے تو تیری جنت کے لالچ میں نہیں کیا، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے تجھے اہل پایا ہے سجدے کا تو سجدہ کیا ہے. تو یہ ہے حقیقت میں عبادت. لہذا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کلام میں یہی فرمایا، حکیم الصلاۃ لذکری، کہ میری عبادت زیادہ سے زیادہ، مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کرو. لیکن پیغمبر اکرم نے اس انداز میں عبادت کی کہ اللہ کو خود روکنا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، اپنی عبادت گھٹا دے. انبیاء سے کہا کہ عبادت بڑھاؤ، میری یاد زیادہ سے زیادہ مناؤ. لیکن جب حبیب کبریا کی عبادت سامنے آئی، اپنے اس محبوب کی عبادت کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، میرا حبیب یہ تیرا رات کو اتنا لمبا قیام کرنا کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے، اور تیرا اتنا رکوع کرنا کہ تیری کمر جھک جائے، اتنا لمبے سجدے کرنا کہ تیری گردن دکھنے لگ جائے، یہ میں خالق سے برداشت نہیں ہوتا، لہذا عبادت گھٹا دے. اچھا، ادھر سے جواب کیا ملا؟ عرض کی پروردگارا، عبادت گھٹائی تو تب جاتی ہے جب کمال کی منزل پہ پہنچ جائے. الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. اے اللہ، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ تو میں نے ابھی ادا کیا ہی نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے پیغمبر کے جو بستر پہ سویا تھا اس کی جب عبادت کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی جملات نظر آتے ہیں. کیا کون بستر پہ سویا؟ سب تاریخ والوں نے لکھا کہ شب ہجرت پیغمبر کو بچانے کے لیے اگر تلواروں کی چھاؤں میں سویا تو وہ ایک ہی ہے جسے دنیا علی ابن ابی طالب کہتی ہے. کون علی؟ جو 17 رکعات فریضہ الگ پڑھتے ہیں، پھر نماز تہجد کی 11 رکعات، صبح کے نوافل، ظہر کے نوافل، عصر کے نوافل، مغرب کے، عشاء کے، یہ ٹوٹل ملائیں تو 51 رکعات بنتی ہیں اور 51 رکعات کے سجدے بنتے ہیں 102. اس کے علاوہ 1000 رکعات علی ابن ابی طالب اور پڑھتے تھے. 2102 سجدے کر کے نہ علی گھبراتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، نہ ناز کرتے ہیں، بلکہ اپنی جبین ناز اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے کہتے ہیں مالک تیری جو عبادت کا حق تھا وہ ابھی علی نے ادا کیا ہی نہیں. یہ ہے حقیقت میں اللہ کی عبادت کہ اسے اہل سجدہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اہل عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے. لہذا یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی فرمایا کہ کس رب کی عبادت کرنی ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی تمہارے رب نے پیدا کیا. اچھا، یہ جو پیدا کرنے کا حکم آیا کہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، تو غور کیا کبھی کہ اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا؟ کسی بات پہ ذرا غور کریں. سورہ مومنون میں قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، 14 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا. مٹی کے جوہر سے کیا کیا؟ خلق کیا. اور پھر کیا کیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، فرمایا کہ پھر ہم نے اسی کو رحم مادر میں ایک محفوظ جگہ میں رکھا. تو سمجھو کہ دیکھو ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً، فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ اس نطفے کو ہم نے کیا کیا؟ جمع ہوا خون بنایا. پھر اس کے بعد فخلقنا، فرمایا کہ اسی علقہ کو ہم نے کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا. اور پھر فخلقنا مضغۃ عظاما، پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی، گوشت بنایا. اور پھر اسی میں ہڈیاں پیدا کی. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فرمایا پھر ہم نے انہی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. یعنی ایک ہمیں اپنی کیفیت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ ذرا اپنی کیفیت کو دیکھو کہ میں نے تمہیں خلق کس طرح کیا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فرمایا پھر ہم نے ایک دوسری شکل میں بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فرمایا پس بابرکت ہے وہ جس نے بہترین انداز میں حل کیا ہے. اب ذرا جائیں دیکھیں تاریخ تفسیر کی طرف، تو وہ تفسیروں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ 40 دن تک وہ جو مٹی کے جوہر سے اس نے خلق کیا ہے نا، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے رحم مادر میں. کتنے؟ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. پھر 40 دن تک علقہ یعنی جمع ہوا خون رہتا ہے. اب اس کے بعد 40 دن تک مضغہ رہتا ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا. 40 دن تک نطفہ رہا،
40 दिन तक जमा हुआ खून रहा, फिर 40 दिन तक गोश्त का लोथड़ा बना रहा, और फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, उसी से हड्डियां पैदा की, गोश्त पैदा किया, और उसी से फिर क्या किया, सब कुछ करने के बाद गोश्त पोस्ट का फिर गिलाफ उसके ऊपर जल्द का गिलाफ चढ़ा के अब उसने अल्लाह ने रूह की। ये है हमारी तख्लीक की कैफियत कि अल्लाह ने हमें इस अंदाज में खल्क किया है। अब हम इसी चीज पे गौर करें कि एक वो जमाना था कि कुछ भी नहीं था, अब उसने इस अंदाज में हमें क्या किया, खल्क किया। जब इस अंदाज में हमें खल्क किया है, अब हमें खुद सोचना चाहिए क्या वाकई हमने अपनी इस तख्लीक का हक अदा किया है। वो जो हमें 5 मरतबा अपने घर में बुलाता है कि आओ मेरे साथ गुफ्तगू करो, मेरे साथ मनाजात करो, तो क्या हमने कभी इस बात पे गौर किया है कि कौन बुला रहा है, जिसने हमें इन मराहिल से गुजार के फिर एक ऐसी शक्ल में इस दुनिया में भेजा कि आज हम फख्र कर सकते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें इतनी खूबसूरत शक्ल अता की है कि जो वाक़ियान हक है इस बात का कि उसका शुक्र अदा किया जाए, शुक्र अदा किया जाए। और फिर सिर्फ ये नहीं, साथ ये भी बताया कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिना, यानी कौन है तुम्हारा रब, वो जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया। तो ये फर्श जो बनाया जमीन को, इसका मतलब समझे आप क्या कहना चाहता है? वो कहना ये चाहते हैं कि मैंने जमीन को तुम्हारी तबीयतों के मुवाफिक बनाया है, तुम्हारी तबीयतों के मुवाफिक इस जमीन को बनाया। क्या मतलब? यानी वो हमें बता रहा है ना मैंने इस जमीन को इतना गर्म बनाया कि तुम्हें जला दे, और ना मैंने इतना ठंडा बनाया कि तुम सर्दी से मर जाओ, सारी जिंदगी ठठरे रहो, और ना मैंने इसे सख्त बनाया, और ना मैंने इसे इतना नरम बनाया है कि तुम धंस जाओ। देखें जरा, गौर करें इस पे कि ना मैंने इसे जमीन को क्या किया है, इतना गर्म बनाया कि तुम्हें जला दे, ना इतना सर्द बनाया कि तुम ठठर ठठर के जिंदगी गुजारो, और ना मैंने इतना नरम बनाया कि तुम धंस जाओ, और ना इतना सख्त बनाया है कि तुम ज़राअत ना कर सको, कुएं ना खोद सको, अपने मुर्दे दफन ना कर सको। इतना सख्त भी नहीं बनाया मैंने, यानी मैंने तुम्हारी तबीयतों के मुवाफिक इस जमीन को बनाया है ताकि नफे पे नफा तुम इस पे जमीन से उठाते रहो, हर किस्म का नफा तुम इस जमीन से उठा सको। इस लिहाज से उसने फरमाया कि देखो अपने परवरदिगार की नेमतों को, परवरदिगार ने तुम्हारे साथ क्या क्या एहसान किया है कि उसने ऐसी जमीन खल्क कर दी। इल्ल शरह में शेख सदूक अलैहिर्रहमा एक रिवायत नकल करते हैं कि पूछा गया मासूम से, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि ये जमीन जो है किस चीज के ऊपर है, इसके नीचे क्या है। तो मौला ने इरशाद फरमाया ये जो जमीन है वो एक बैल किस्म का, ये दुनिया के बैल नहीं बल्कि नाम उसका बैल है, उसके सींगों के ऊपर ये जमीन है, और बैल के पांव कहाँ है? अच्छा, और फिर यहां तक बताए कि ये फरिश्ते के कांधे के ऊपर है जमीन, और फरिश्ते के जो मल्ला के जो पांव है वो बैल के सींगों के ऊपर है, और बैल के पांव एक मछली के ऊपर है, और मछली समंदर में है, ये समंदर नहीं अंदरूनी उस समंदर में है, और समंदर एक मुंजमे यानी बंजर शय पर है, और बंजर शय जो है वो एक गीली मट्टी पर है, और गीली मट्टी के आगे क्या है? ये खुदा की जात जान, ये खुदा की जान जान। यानी इस लिहाज से मौला अमीर ने हमें समझाया
کہ تم اس کی حقیقت کو بھی گویا نہیں جان سکتے کہ آگے کیا ہے۔ یہ تو ایک انسان کو سمجھانے کے لیے مولا امیر نے اتنا بیان کیا، ورنہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہ زمین کے نیچے کیسے ملک نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، پھر کیسے اس نے بیل کے سینگوں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، پھر کس قسم کا بیل ہے۔ ہم صرف مولا کی بات کو سن کر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہی جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی تمہاری طبیعتوں کے موافق بنایا، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا تمہارے لیے۔ اور کیسی چھت ہے، اسی سے ہی انسان خدا کی قدرت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جہاز کی چھت محدود ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جہاز کی چھت کتنا وسیع ہے، کتنا ایریا وسیع ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر نکل کے دیکھے تو اس کو محدود نظر آئے گا وہ ایریا جہاز کا، وہ چھت، وہ سارا احاطہ۔ لیکن اسی چیز کو آپ دیکھیں، یہ آسمان، یہ زمین جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو اس آسمان جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے چھت بنایا ہے، دیکھو اس چھت میں کہیں تمہیں سکون نظر آتا ہے؟ دیکھتے چلے جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ، مغرب کی طرف، شمال جنوب، نہیں تمہیں کہیں اس میں سکون نظر آئے گا۔ تو دیکھو ایک گویا احاطے کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، جیسے ایک بندہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن آگے نہیں پتا ہوتا۔ تو اسی طرح تم آسمان کی چھت کے نیچے رہ رہے ہو، لیکن نہیں معلوم کہ تمہیں یہ چھت کہاں ختم ہو رہی ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ لہذا اس چیز کو دیکھ لو کہ گویا ایک انسان جس کو اندر ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جائے، کچھ عرصے کے بعد پھر اٹھا لیا جائے، تو اسی طرح انسان کیا ہے، آسمان کے چھت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ تو ساتھ پھر یہ بھی بتایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، یہ بارش۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی سے اس نے کیا کیا کہ تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق قرار پائے، تمہارے لیے روزی قرار پائے۔ انہی پھلوں کو اللہ نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، روزی بنایا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کا شریک مت بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس اللہ کا شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر کیوں تم خدا کا شریک قرار دے رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح کہ اس نے کیا کیا کیا۔ اب اسی چیز کو دیکھ لیں کہ رزق کا بندوبست اس نے کس انداز میں کیا، یعنی زمین کو اس نے پانی کے ذریعے آباد کیا، بارش برسی، بارش کے ذریعے زمین زندہ ہوئی، اسی سے ہی زراعت ہوئی، زراعت ہی کے ذریعے سے ہمیں رزق ملا۔ ورنہ دیکھیں یہ کیا ہے، انسان خالی بیج ڈال کے چلا آتا ہے کسان، اور اس بیج کو پھر قوت و طاقت دینے والی اٹھنے کی کون سی ذات ہے؟ پروردگار عالم ہے، کہ جس نے اس زمین سے بیج کو نکالا اور وہی تمہارے لیے کیا ہے، رزق قرار پایا۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں نے شاید ماہ مبارک رمضان سے پہلے درس اخلاق میں عرض کی تھی کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخبرنی جبرائیل قال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی کہ اللہ فرماتے الرزق رزقان، رزق دو طرح کا ہے، ایک رزق وہ ہے کہ تطلبونہ، جسے تم طلب کر رہے ہو،
اور ایک رزق وہ ہے کہ یطلبکم، جو تمہیں طلب کر رہا ہے۔ رزق دو طرح کا ہے، یعنی ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے کہ بس میں رزق حاصل کر لوں کسی ذریعے سے، حالانکہ رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ اور دوسرا رزق جو خود بندے کو تلاش کر رہا ہے، یہ وہی رزق ہے جس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ یعنی خدا نے فرمایا جو میں نے تیرے حصے میں رزق رکھا ہے وہ ہر صورت میں تمہیں مل کے رہے گا۔ بندے خدا سے دولت مانگتے ہیں کہ دولت دے دے، تو اس نے دولت کی ذمہ داری نہیں لی، اس نے رزق کی ذمہ داری لی۔ اس نے کہا رزق میں دوں گا، جیسے بھی ہو رزق میں نے دینا ہے، رزق کی ذمہ داری اس نے لی۔ اور یہی وجہ کہ اگر انسان کے حصے میں رزق ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ بغیر رزق کے نہیں رہ سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں انسان ICU میں ہے، لیکن وہاں بھی نالیوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے رزق پہنچ رہا ہے، وہاں بھی اللہ کی طرف سے رزق پہنچ رہا ہے۔ وہ رزق اس طرح دیتا ہے، لیکن کیا ہے، اس کے رزاق ہونے پر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ رزق جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھو کون سا ہے، وہی جو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا، تمہارے نصیب میں رکھا۔ لہذا اس لیے اسی بات کو دیکھنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی اس رزق کی تلاش میں نہ گزار دے، بلکہ جو حصے میں وہ یقیناً مل کے رہے گا۔ کب جائے رزق کی تلاش میں؟ جب اپنے فرائض ادا کر لے، اپنے واجبات ادا کرے، پھر رزق کی طرف جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ کر بس دولت ہی کے پیچھے پڑا رہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر انسان نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ بس دولت ہی اکٹھی کرنی ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں پھر تیرے دل میں دنیا کی ایسی محبت ڈال دوں گا کہ تو اس دولت کے پیچھے ایسے بھاگے گا جیسے جانور صحرا میں بھاگتا ہے چارے کی تلاش میں، پھر بھی تمہیں ملے گا وہی جو میں نے تیرے حصے میں رکھا۔ یا اس لیے اس نے قرآن مجید میں بتا دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اے انسان جتنا جس کے حصے میں تھا میں نے تقسیم کر کے رکھ دیا زندگی میں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ سے آپ یہ دعا مانگے کہ پروردگارہ جو تو نے رزق میرے حصے میں رکھا ہے وہ مجھے عطا کر، اس کے اسباب فراہم کر، یہ انسان کہہ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یشغل کا رزق مضمون عن عمل مفروض، فرماتے ہیں اے انسان کہیں ایسا نہ ہو جس رزق کی ضمانت خدا نے لی ہے اس رزق کے تلاش میں تو اتنا اس میں مشغول ہو جائے کہ اپنے واجبات کو بھی بھول جائے، اپنے فرائض کو بھی بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ یعنی تمہیں وہ رزق کی تلاش اتنا مشغول نہ کر دے کہ تو اپنے فرائض کو چھوڑ بیٹھے۔ لہذا اپنے فرائض کو پہلے ادا کرو، اپنے واجبات کو پہلے سامنے رکھو، اس کے بعد پھر آپ جاؤ کس طرف؟ رزق کی تلاش میں۔ تو لہذا پہلے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے فرائض کو، بعد میں رزق کی تلاش میں جانا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ مقصد تمہارا رزق کی تلاش نہیں ہے، رزق تمہیں ملے گا اللہ نے جو تمہارے حصے میں رکھا ہے، لیکن مقصد تخلیق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی۔ اللہ کی معصیت میں اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ حیوان بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، حیوان بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، حیوان بھی کیا ہے؟ سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے۔ تو فرق عقل کا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل جیسی نعمت دی ہے، لہذا اسی عقل سے کیا ہے؟ پوچھو کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا عقل کے بارے میں بتائیں تو مولا نے یہی ارشاد فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے۔ لہذا یہی وجہ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، لہذا انہی کی پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرے انسان اور پھر شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ سب نعمتیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور کوئی یہ نعمتیں نہیں دے سکتا۔
لہذا یہی وجہ اللہ نے فرمایا کہ تم خدا کا شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جتنا وہ قادر ہے اتنا کوئی قادر نہیں ہے، جو وہ نعمتیں دے رہا ہے اتنا کوئی نعمتیں نہیں دے سکتا۔ اگر کہیں سے کچھ مل رہا ہے تو دینے والا خدا ہے، وہ الگ